دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ جمعرات کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ اگر ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کے پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ محرم الحرام کا مہینہ جسے اللہ رب العزت کا مہینہ کہا جاتا ہے، محرم کا مہینہ جس میں یوم عاشورہ کا دن پایا جاتا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے، دوسری جمعرات کا دن ہے۔ بہت سے لوگوں نے محرم کے 10 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، ایک پورا عشرہ لاپرواہی میں گزار دیا۔ آج دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ یہ دوسری جمعرات ہے محرم الحرام کی اور نئے سال کی بھی دوسری جمعرات ہے۔ ایک تسبیح کا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ 1 منٹ کی تسبیح آپ کے مقدر کے، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ اللہ والوں، آج کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آج ہر کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال بھی ہونا چاہتا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار بھی ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، اگر آپ میں سے کوئی جوان بیٹی یا بیٹا اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے اور اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ پاک اسے نیک سالی اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں انشاءاللہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، طلاق کی نوبت آ پہنچی ہے، تو آج ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اس وظیفے کو بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ نرینہ اولاد کے لیے پڑھیں تو اللہ رب العزت نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے گا۔ اولاد جیسی دولت سے اگر آپ لوگ محروم ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اولاد جیسی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹے ہیں اور میرٹ پر ہیں، ایک اچھا کام بھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی گزارشیں اور سفارشیں کروانے کے باوجود بھی ان کو ایک اچھی روزگار، ایک اچھی نوکری، ایک میرٹ والی نوکری نہیں مل رہی، تو اللہ والوں اس تسبیح کو پڑھیں۔ پھر دیکھیں جب اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی عرضی ڈالیں گے، جب کوئی بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ پاک پھر عرش اعظم سے فیصلے فرماتے ہیں، ایسے ایسے فیصلے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے جو بھی ہمارے یعنی کہ گنہگار بندے ہیں، جو بھی ہیں، اللہ پاک ان کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج مانگنے کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب بہت زیادہ ظلم و ستم جب امام علی مقام پر کر دیا، اس کے بعد پھر ان کے خیموں کو لوٹا گیا۔ جن عورتوں کا دوپٹہ بھی کبھی سورج اور چاند نے نہیں دیکھا تھا، ان کی چادریں کھینچی گئیں، ان کے ساتھ دست درازی کیا گیا اور ننھی سی بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے شمر نامی ملون نے۔ آج کا وہ دن ہے، آج کی وہ رات ہے کہ جب ان سب کو ننھے ننھے بچوں کی ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر ان کو دمشق تک لے کر گیا، وہ بھی پیدل پیدل چلایا گیا۔ اتنی زیادہ اہل بیت کے گھرانے کی بے حرمتی کری، آج کا وہ دن ہے۔ اللہ والوں، سوچو کہ وہ جو عمل ہے، وہ جو ان لوگوں نے کرا، اس سے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح ہے وہ تڑپ رہی ہوگی۔ اللہ والوں، دنیا بھر کا سب سے بدترین ظلم اگر کہیں ہوا ہے تو وہ کربلا کے میدان میں ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور حسین زندہ باد لکھنا ہے، حسین زندہ باد ضرور لکھنا ہے، اور یزید مرد آباد یہ بھی آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے۔ یہ بھی بتانا ہے کہ یزید مرد آباد ہے
اور حسین زندہ باد ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ یقین کریں بہت خاص ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی فرمائش پر لے کر آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، ہمارے کاروبار پہلے تو بہت اچھے چل رہے تھے لیکن اب چلتے چلتے ہمارے کاروبار رک رہے ہیں، ہمارے کاموں میں تنگ دستیاں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ والوں، جو لوگ بھی اس بات سے پریشان ہیں وہ اس عمل، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ ان کے تمام رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آج ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آج جو بندہ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرے گا، اللہ پاک اس کو تمام مقصدوں میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک اس خواہش کو پورا فرما دے گا۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے کہ جب آج کے دن آپ لوگ اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کا دن بہت قبولیت والا دن ہوتا ہے۔ یہ دن، یہ لمحات، یہ گھڑیاں بہت زیادہ قبولیت والی ہیں۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ وہ بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو اس رشتے کو ذہن میں رکھیں، وہ رشتہ غیب سے ہو جائے گا۔ اگر رشتہ ہوتا نہیں، ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو آج نیت کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ معقول رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کروڑوں کا قرض ہے، ایک تسبیح سے اترنا یہ قرض شروع ہو جائے گا۔ 1 سال میں اگر آپ کے قرض کی ادائیگی یقینی ہو جائے تو اللہ والوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک کی مدد جب آتی ہے نا تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کون سی مدد ہے، یہ میرے کام کیسے ہو رہے ہیں؟ اور جب ہمارے کام برباد ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہم لوگ سوچتے ہی نہیں کہ یہ ہماری غلطی نہیں، ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا، ہم سے گناہ ہو گیا۔ غلطی اور ہے، گناہ اور ہے۔ ہم سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور رب کی پکڑ آ جاتی ہے، پھر چلتا ہوا کاروبار بھی رک جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس وقت سے ڈرو، اور جب یہ وقت آپ لوگوں پر آئے تو اس وقت ثابت قدم رہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جتنی اچھی توبہ کرو گے، جتنا اللہ رب العزت کو یاد کرو گے، جتنے اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے، اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر بس عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، جب اللہ پاک کی یہ اسم جو اس کی بے نیازی ہے، جسے اللہ الصمد کہتے ہیں، جو بندہ اس بے نیازی صفت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ کم و بیش 70 بار وہ استغفار اللہ پاک کی بارگاہ میں بالخصوص کرے،
اور اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے سے رزق بڑھتا ہے، رزق وسیع ہوتا ہے، رزق عریض ہوتا ہے۔ بندہ اتنا شکر ادا کرے، 1 مہینے بس آپ لوگ سوچیں کہ اٹھوں گا تو شکر الحمدللہ، بیٹھوں گا تو شکر الحمدللہ، سوؤں گا تو شکر الحمدللہ، حتیٰ کہ مصیبت بھی آئے گی تو بھی شکر الحمدللہ، میں ہر چیز میں شکر الحمدللہ کہوں گا۔ 1 مہینے آپ لوگ یہ پریکٹس کر لیں، اور آپ لوگ اپنی ہر کام پر، اگر آپ کو نقصان بھی ہو رہا ہے، بائک پنچر بھی ہو گئی تو بھی کہیں شکر الحمدللہ۔ پھر دیکھیں کس طریقے سے آپ کی قسمت کروٹ لیتی ہے، کس طرح سے پھر ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے الفاظ بدلتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، ان لوگوں کے دل میں اللہ رب العزت آپ کی عزت پیدا فرما دے گا۔ اللہ والوں، احترام اگر اپنا کروانا چاہتے ہو تو پہلے دوسروں کا احترام کرنا سیکھو۔ پہلے آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے روزانہ کم و بیش 70 بار تو لازمی آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا وقت لگتا ہے 70 بار پڑھنے میں؟ بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر اس وظیفے کی برکات آپ لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے روزانہ 70 بار کم و بیش آپ لوگوں نے استغفار ضرور کہنا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرنا ہے، یعنی شکر الحمدللہ آپ لوگوں نے ضرور کہنا ہے۔ اللہ والوں، جب اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے، اور یہ صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ پاک نے خود اس نام کی قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ مجھے قسم ہے اس نام کی، اس نام سے مجھے جو بندہ بھی پکارے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ جو بندہ بھی مجھ سے جو کچھ مانگے گا، اس نام کی صدقے طفیل میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے یا فتاح۔ اللہ والو، یہ نام اللہ رب العزت کا اتنا باکمال ہے، یا فتاح۔ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے یا فتاح، رب کریم کا یہ ایک صفاتی نام ہے، اور آپ نے اس کو صرف آج آپ لوگوں نے آج ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ جمعرات کے دن صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار آپ لوگوں نے یا فتاح پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا فتاح یا فتاح یا فتاح پڑھتے چلے جائیں۔ لیکن ایک بات کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے، جلدی میں جلد بازی میں نہیں پڑھنا، فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لی، اس طریقے سے نہیں۔ یا فتاح اس طرح سے پڑھیں کہ آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ میرا کیا مقصد ہے، میری کیا حاجت ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ لوگوں نے یا فتاح 11 بار پڑھنا ہے۔ جب یا فتاح پڑھ لیں، پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وہی تسبیح ہے جسے سال میں 1 بار پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ جمعرات کے دن ایک تسبیح آپ کے نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ جمعرات کے دن ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ صرف رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 11 بار یا فتاح کو پڑھ لیا تو بغیر کسی سے بات کیے آپ نے جو محسوس کرنا ہے کہ آپ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، یہ اپنا تصور بنائیں۔ اور آج ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ کو، آج 11 تاریخ جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل ہے جو آج کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار یا فتاح پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے، یہ دار اسلام کی یہ بنیاد ہے، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اس کلمے سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے کہ جب بندہ اس کلمے کو پڑھنا شروع کرتا ہے
تو اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہونا خود بخود شروع ہو جاتی ہیں، رکے ہوئے کاروبار چل پڑتے ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں وہ کٹ جاتی ہیں، آپ کے معاملات میں آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر میں کوئی شادی چل رہی ہے، پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، پیسوں کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا خاص اور اتنا باکمال وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ افضل ذکر ہے، اس کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے معنی کیا ہیں؟ اگر میں اس کا سادہ سا ترجمہ آپ کو بتاؤں تو میرے لیے اللہ پاک کافی ہے۔ بس آپ لوگ یہ سمجھے کہ رب میرے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ یہ ہے، اور اللہ والوں نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرا ہے کہ اللہ پاک میرے لیے کافی ہے، اور کارساز کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا محمد اللہ رب العزت کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ جمعرات کے دن آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھ لیں، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول اگر آپ لوگوں نے 11 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 11 بار ہی پڑھیں گے۔ اللہ والوں، آج کا یہ جو دن ہے 11 تاریخ ہے، اور 11 بار ہی یہ تسبیحات آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ جو وظائف میں نے آپ کو بتایا، جو طریقہ بتایا، جو ترتیب بتائی، اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو بہت خاص طریقے سے اور بتائے گئے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اور کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، یزید مرد آباد لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔